سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا. بہار شریعت میں نے 1994 میں پہلی دفعہ دلی سے چھپ کے آئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے 300 روپے کی خریدی تھی. تو اس وقت 300 روپے بڑی چیز تھی, نئی نئی آئی تھی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ. تو میں نے فقہ حنفی ساری کی ساری پڑھ لی. اور اس کے بعد تصوف کی وہ کتابیں جو صرف اہل تصوف صرف ان کا نام سنتے ہیں, جی رسالہ قشیریہ ہے, کوئی کیمیائے سعادت ہے, احیاء العلوم ہے, مکاشفۃ القلوب ہے, کیمیائے سعادت ہے, منہاج العابدین ہے, غنیۃ الطالبین ہے, عوارف المعارف ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ایف ایس سی لیول کے اوپر تصوف میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حسن جان مکسز یوٹیوب چینل. دوستو, آج کی ویڈیو بہت ہی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہونے والی ہے اور بہت اہم ہے, ویری امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے. لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, پیش کرنے لگے ہیں محمد علی مرزا انجینئر. اس کا فرقہ کون سا ہے؟ بہت سے لوگ, بہت سے پاکستانی اور بہت سے باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ محمد علی مرزا کا فرقہ کون سا ہے. یہ مرزئی ہے, ہمارے نزدیک یہ مرزئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سا فرقہ ہے اس نے اپنے منہ سے بتایا ہے. جو بھی معاملات ہیں وہ ہم دیکھیں گے, لیکن ہم اہل سنت جو ہے اس کو مرزا ہی مانتے ہیں اور یہ مرزا ہی ہے, مرزا قادیانی ہے, ٹھیک ہے جی. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ اپنے ساتھ معاملات کرتا ہے, اپنے آپ کو کیا بتاتا ہے. سب سے پہلے تو علی بھائی یہ سوال ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء جیت ڈگری والے باقاعدہ مستند, وہ سارے آپ سے اعلان برات کرتے ہیں الحمدللہ, اور بڑے شدید قسم کی آپ پر جرح کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا آخر اپنا فرقہ کون سا ہے اور آپ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ آخر آپ کا بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں جی, یہ سوال تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے فرقہ پرست علماء شدید اعلان برات کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شدید اعلان برات ان کا باقی علماء مکاتب فکر کے علماء سے بھی ہے. کیا بریلوی علماء دیوبندیوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ دیوبند بریلویوں سے شدید اعلان برات نہیں کرتے؟ سنی شیعہ سے, شیعہ سنی سے, اور اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے علماء کے بارے میں. تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی یہ لوگ مخالفت میں اتریں گے. کاش یہ اعلان برات کرنے کے کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے دلائل میں کوئی رد کرنے کی کوشش کرتے, چھڑولا مارنے دی نہیں کتاب و سنت کے دلائل, تو اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوتی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا. باقی رہا کہ میرا فرقہ کون سا ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میرا فرقہ, میرا گروہ, فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے نبی, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ میں اس گروہ میں شامل ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا گروہ تھا. اور آج بھی الحمدللہ جو جو اس گروہ کے اندر شامل ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں سب لوگوں کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, ان کی تعلیمات کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں؟ دھکے کھا کھا کے جی. میں نے بیک گراؤنڈ تو اپنا شروع میں بتا دیا تھا کہ بیسیکلی میری جو بلٹ اپ ہوا ہے وہ ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوا ہے, اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی میں ایک سمجھ لیں ایک پریکٹسنگ قسم کا بریلوی تھا. پریکٹسنگ مسلمان نہیں, بریلوی. اور میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں بریلویوں کو نعوذ باللہ کو کافر سمجھتا ہوں, میں مسلمان ہی سمجھتا ہوں. مراد یہ کہ اپنے مکتبہ فکر کے اندر فلرش کرنے والا. یعنی میری عمر اس وقت سمجھ لیں ہارڈلی کوئی 10-12 سال تھی, تو مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا. اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی, یعنی مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ میں مئی 1992 میں بالغ ہوا تھا, اور میں الحمدللہ اس وقت بھی 5 وقت نماز پڑھتا تھا الحمدللہ, اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا. اور اس کے بعد بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی دعوت اسلامی کا قرب مل گیا. الیاس قادری صاحب کا سبز پگڑی باندھنی شروع کر دی 1992 میں, 93 میں باندھنی شروع کر دی تھی. اور پھر آنورڈ تقریباً 2001 تک میں دعوت اسلامی میں رہا. اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے میں الگ ہو گیا. اسی دوران میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو چکا تھا.
ڈگری کر کے، اور پھر میری جاب بھی ہوگی اسلام آباد میں ایک سرکاری محکمے کے اندر، الحمدللہ 19 گریڈ میں ہوں میں. تو بینگ میکینیکل انجینئر میری اس اعتبار سے تو ایکسپرٹیز تھیں، لیکن میں میٹرک لیول سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا. بہار شریعت میں نے 1994 میں پہلی دفعہ دلی سے چھپ کے آئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے 300 روپے کی خریدی تھی. تو اس وقت 300 روپے بڑی چیز تھی، نئی نئی آئی تھی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ. تو میں نے فقہ حنفی ساری کی ساری پڑھ لی، اور اس کے بعد تصوف کی وہ کتابیں جو صرف اہل تصوف صرف ان کا نام سنتے ہیں، جی رسالہ قشیریہ ہے، کوئی کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، کیمیائے سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، غنیۃ الطالبین ہے، عوارف المعارف ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ایف ایس سی لیول کے اوپر تصوف میں اپنی اس شوق کی وجہ سے پڑھ لی ہوئی تھی. اور 1996 میں جب میں ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئر یونیورسٹی میں، کٹر قسم کا صوفی بن چکا ہوا تھا، سبز پگڑی بھی باندھتا تھا اور ایک پریکٹسنگ صوفی بھی، اور امام غزالی کو میں اپنا ایک آئیڈیل مرشد سمجھتا تھا. آج بھی میں کئی چیزوں پہ ان کی قدر کرتا ہوں، جن میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. پھر چلتے چلتے 2001 میں جب میں ڈگری کر کے فارغ ہوا 2000 کے مڈ میں، اور پھر اس سے لے کے 2001 تک یہ ایک سال کا پیریڈ تھا جو میرے اوپر تھوڑا تکلیف دہ تھا. میری کمر میں تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے میں ڈگری کرنے کے بعد جاب وغیرہ کی تلاش میں اس طرح نہیں رہا، میں نے گھر میں آرام ہی کیا. اس دوران مجھے غلام سعود سعیدی صاحب کا تعارف ہوا، شرح صحیح مسلم میں نے پڑھنی شروع کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا ذہن کھلا کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی آپ بریلوی علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ غلام سعود سعیدی صاحب کی ایک خصوصیت تھی، اور میں نے ان کو بتائی بھی. میری الحمدللہ ڈیٹیل ان سے ملاقات ہوئی تھی 22 مارچ 2007 کو ڈیٹیل کے ساتھ، اور الحمدللہ بڑے اوپن مائنڈڈ وہ شخصیت تھی. پچھلے سال ہی فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کی وجہ سے میرا ذہن کافی کھلا. پھر آہستہ آہستہ میں نے صحیح مسلم پڑھنا شروع کی. غلام سعود رضوی صاحب کی جو فیصل آباد والے ہیں، سردار صاحب کے مدرسے کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. بخاری مسلم میں نے بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھا، اور بس اس طریقے سے کام چلتا رہا. بل میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے فرقہ واریت کو چھوڑنا بھی ہے. پھر ٹرننگ پوائنٹ میری لائف کے اندر آیا ہے مارچ 2007 میں، جب میں نے پہلی دفعہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور سننا شروع کیا. امام کعبہ کی آواز میں فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، اور ساتھ ساتھ کنز الایمان امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو کرتے کرتے میرا جو ہے دل وہ ٹلٹ ہو گیا اس حوالے سے کہ قرآن حکیم کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے اوپر میں کم از کم نہیں ہوں. پھر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا، ان کی کتابیں پڑھنی شروع کی. 2007 میری زندگی کا ایک بڑا کرٹیکل ایئر تھا اس اعتبار سے، حتیٰ کہ 2000 کے اینڈ تک میں تقریباً آپ سمجھ لیں تبلیغی جماعت کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تھا میں نے. یعنی بریلویت سے نکل کے ایک سٹیپ دیوبند کو، کہ کم از کم ان کی توحید کے اعتبار سے معاملات درست ہیں. اور 2 نومبر 2007 کو رائے ونڈ اجتماع میں بھی میں سالانہ اجتماع میں گیا، وہاں بھی بڑا کلوزلی ان کو دیکھا. لیکن مجھے کچھ ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر دونوں ہی تقریباً کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے. بزرگوں کے واقعات، فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اسی قسم کی ہیں. تو 2000 اینڈ پہ 2007 کے اینڈ پہ میں جو ہوں وہ متزلزل ہو گیا. اسی دوران میں حج پہ چلا گیا وائف کے ساتھ. جب واپس آیا فروری 2008 کے اندر، تو میں نے آتے ہی پہلا کام کیا کہ میں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بھی خرید لی، بخاری مسلم پہلے ہی تھی، ان کو پڑھنا شروع کیا. اور میں نے کمپیریٹیو سٹڈی 2008 کے اندر شروع کر دی، فروری مارچ کے اندر. اور کمپیریٹیو سٹڈی یہ کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ملتا تھا جا کے، جس طرح ہوں تسی میرے کو لائے ہوئے ہو نا. خیر میرے کو تو خیر اس طرح میرے ورگا تو بندہ کوئی نہیں سی جس کو میں جانتا، نیوٹرل. باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس 2008 یعنی فروری، مارچ، اپریل، یہ اس دوران میں مختلف علماء کو، بریلویوں کو مل رہا ہوں. بریلویوں کے ساتھ تو خیر بچپن سے تھا، بریلویت ہم سے زیادہ کون جانتا تھا. میں دیوبندی مفتی کے پاس اسلام آباد میں گیا، میرے آفس کے کولیگ لے گئے اور وہ کہنے لگے جی بہت بڑے مفتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. میں نے جب تھوڑی سی ڈسکشن کی تو وہ فوراً ہی اپنا وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس لوز کر جانا اور ایک بڑی تلخ رویے کے اوپر اتر آنا بغیر دلائل کے ساتھ. میں نے ایک انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ان سے پوچھا کہ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں بریلوی حضرات، تو آپ کیوں نہیں چومتے؟ اب میں دیوبندی ہو چکا ہوا تھا لیکن انگوٹھے بھی چومتا تھا. کیوں؟
میں اپنے بزرگوں کا کٹر فالوور تھا. میں نے کہا جی وہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں, اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو میں پڑھتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا فضائل مال میں کئی ضعیف حدیث ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, تو انگوٹھے چومنے والی روایت سے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے دل کی بات کر دی. انہوں نے کہا جی یہ چونکہ بریلوی کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ کون تھے جی؟ مفتی اسماعیل یہ میں نہیں, اسماعیل طورو صاحب سے تو خیر میری ملاقات نہیں, ان کی بھی کئی ایک چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, وہ تو آپ چھوڑ دیں. کوئی اور مفتی صاحب ہے, میں اب وہ نام نہیں لیتا, اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن وہ بڑے مفتیوں میں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ مجھے کہنے لگے یہ جس قسم کی تم گمراہ کن باتیں کرتے ہو نا اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں, مجھے کہتے ہیں جی آپ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھ لیں. وہ بریلویوں کے پاس آپ چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جال پڑھ لیں آپ احمد یار نعیمی صاحب کی, اور یہ یوسف لدھیانوی صاحب کی اختلاف امت اور صراط مستقیم, یہ سب نے اپنی اپنی ٹیکسٹ بکس رکھی ہوئی ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ جی یہ پڑھ لیں. اور اہل حدیث کے پاس چلے جائیں گے, وہ کہیں گے آپ تلاش حق پڑھ لیں, وہ بھی ایک اہل حدیث ہیں ریورٹڈ, انہوں نے تلاش حق لکھی ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو کہیں گے جی وہ ایک مالکی سوڈان کے سنی سے شیعہ ہوئے تھے, ان کی کتاب اردو میں آ چکی ہے, میں بھی سچوں میں ہو جاؤں, تجانی صاحب کی. وہ کہیں گے جی یہ تجانی صاحب دی جناب پڑھ لو, میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. تو سارے کو اپنی اپنی کتابیں, کوئی اللہ دی کتاب اللہ نبی دی کتاب نہیں پڑھاتا. انہوں پتا ہے پہلے مولوی دی کتاب پڑھو تاکہ تمہاری مت ماری جائے. تو مجھے کہنے لگے وہ پڑھے, میں نے کہا میں نے پڑھی ہے, اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر لکھے ہوئے ہیں, میں نے ایک دو بتائے. تو ہاں جی دوستو, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آپ لوگ بھی کمنٹ آرڈر کر کے لازمی بتائیے گا کہ اس بندے کا کیا فرقہ ہے. میرے نزدیک اس بندے کا کوئی فرقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بندہ جو ہے نا وہ الٹی سیٹھی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو چیز اسے نہیں سمجھ آتی وہ کبھی بریلیوں میں ڈال دے گا, کبھی کس پہ ڈال دے گا, کبھی کس پہ ڈال دے گا. اور بہرحال المختصر یہ ہے کہ ہم تو جو ہے نا اس کو مرزا ہی مانتے ہیں, لیکن آپ لوگ کیا مانتے ہیں اس کو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے, السلام علیکم.